بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مؤمن، 24ویں پارے میں سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو 3 بندوں کے پاس بھیجا، حالانکہ بھیجا تھا قبطیوں کی طرف، یعنی فرعون کی پوری قوم کی طرف، لیکن 3 لوگوں نے ویرودھ کیا۔ ان میں پہلا نام قرآن مجید نے بیان کیا ہے فرعون نے، دوسرا نام حامان نے، اور تیسرا نام قرآن نے بیان کیا قارون نے۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ہمیشہ سچائی کی مخالفت کرنے والے، ویرودھ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ، نمبر 2 وزیر، اور نمبر 3 سرمایہ دار۔ جیسے ہمارے ملک میں امبانی اور اڈانی کو بہت بڑا سرمایہ دار مانا جاتا ہے، اسی طرح ہر جگہ 3 طرح کے لوگ سچائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سچائی لے کر ان کے پاس گئے تو ان 3 لوگوں نے ویرودھ کیا، اور ویرودھ کرنے کے بعد جو آواز لگائی ہے وہ سمجھنا ہے۔ قرآن مجید عجیب بات بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سچائی لے کر ان کی قوم کی طرف گئے تو فرعون نے، حامان نے اور قارون نے، یعنی بادشاہ، وزیر اور سرمایہ دار، ان 3 لوگوں نے پبلک سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم موسیٰ کی بات مانو گے تو تمہارا دھرم خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے بہت پیارے لفظوں میں بیان کیا ان یبدل دینکم، کہ یہ تمہارے دھرم کو بدل دیں گے۔ یعنی پبلک کو سب سے پہلے جو ڈرایا ہے وہ دھرم سے ڈرایا ہے کہ تمہارا دھرم خطرے میں ہے اگر تم فلاں کو فالو کرو گے، فلاں کی اتباع کرو گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، اسی طرح انہوں نے دھمکی بھی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں جو سبق دیا کہ اس طرح کے فرعون قیامت تک پیدا ہوں گے، اور اس سے بڑا فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس سے بڑا فرعون قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دھمکی دی، بیٹوں کو قتل کی، اسی طرح پبلک کو بیوقوف بنایا کہ تمہارا دھرم خطرے میں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کام کیا کہ اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ کیا مطلب کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک میں اگر بالفرد مسلمانوں پر حالات ہیں تو مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دعائیں مانگے، اللہ کی پناہ میں جائے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ مسلمان 1 گھنٹے کا بیان رکھنے کے لیے تیار ہے اور بڑے بڑے فنکشن رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 10 منٹ فارغ کر کے دعائیں سیکھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، میں سچ بات کہہ رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ بلکہ رات بھر بیانات ہو رہے ہیں یا رات بھر دینی محفلیں ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں سے کہا جائے کہ 10 منٹ فارغ کرے، ان کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ بلکہ عجیب المیہ یہ ہے، استخارہ کرنا ہے، مولانا آپ استخارہ کر لیجئے، دعائیں منگوانا ہے، مولانا آپ دعائیں مانگ لیجئے۔ میں اپنے علماء بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ امت کو خود اعمال کی طرف لائیے، امت خود عمل کرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف تھی، ابا کی خدمت میں گئی، باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس وقت باپ چاہتا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عمل دیا کہ بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ۔ ہمیں پیغام دیا، اور خاص کر جو قائد ہیں، جو بڑے ہیں، جو بیانات لمبے لمبے کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام تھا کہ امت کو اعمال کی طرف لائیے، امت کو خود کھڑا کیجئے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہے اس وقت ہمارے لیے کہ خود دعائیں سیکھیں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس طرح کے فرعونوں سے نجات عطا فرمائے۔